میں کام کرتے ہیں وہ مزدور بھی شامل ہوتے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں، کسی کمپنی میں ہوتے ہیں، کسی صنعت میں ہوتے ہیں، اور اصولاً وہ مزدور بھی شامل ہونے چاہیے کہ جو کہیں رجسٹر اس طرح تو نہیں ہوتے لیکن وہ ریڑی بان ہوتے ہیں، رکشہ چلاتے ہیں، ٹھیلا چلاتے ہیں، کوئی اور کام کرتے ہیں محنت مزدوری کا، اور یومیہ کی بنیاد پر اجرت وہ حاصل کرتے ہیں، ڈیلی ویجز۔ لیکن ایسے سارے مزدوروں کو جو کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں ملازمت کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی جو یومیہ کی بنیاد پر کام کر رہا ہوتا ہے، دیہاڑی کا مزدور ہوتا ہے، وہ اگر بیمار ہو جائے اور اس دن وہ کما نہ سکے تو اس کے گھر میں کیا ہوگا، جبکہ کمانے والا ایک ہو اور کھانے والے بہت سارے ہوں۔ وہ کیا ہوگا کہ اس کی ایک تو بیماری کا علاج پراپر نہیں ہے، جو ہسپتال ہیں وہاں پر سرکار کے ہسپتالوں میں اس طرح لوگوں کو سہولتیں حاصل نہیں ہوتی ہیں، رش بہت ہوتا ہے، پرائیویٹ ہسپتالوں کا وہ خرچہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے اگر اس کی بیماری طویل ہو گئی تو وہ تو بالکل تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، پھر لوگ کیا کریں؟ تو یہ پورا نظام لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ یا تو وہ مایوس ہو جائیں، کچھ لوگ بالکل زندگی سے تنگ آ کر خودکشیاں کرنے لگیں جو کہ ظاہر ایک حرام عمل ہے، یا پھر چوری کرنے لگیں، ڈاکے ڈالنے لگیں، اسٹریٹ کرمنل بن جائیں بچے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو سہولت پہنچائی جائے، یہ پورا کا پورا نظام، اس میں منشیات کے اڈے چل رہے ہوتے ہیں، تھانوں کی سرپرستی میں یہ ساری گندگیاں چل رہی ہوتی ہیں، تو ایک بڑی تعداد میں بچے جنہیں تعلیم نہیں ملتی، جنہیں صحت کی سہولتیں نہیں ملتی، جن کے والدین سے یہ روزگار چھینا جاتا ہے، پھر وہ منشیات کے عادی بن جاتے ہیں اور مختلف مافیاز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پورا نظام گندگی پھیلانے والا نظام بن گیا ہے۔ اب ایک راستہ تو یہ ہے کہ اس نظام کے آگے ہم سر جھکا دیں، اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں، وہ چاہے ہم پر بجلی کے بم پھینکیں، وہ چاہے ہمیں گیس اور ایل پی جی اس کے نرخوں میں دبا کر رکھیں، وہ جو چاہیں کرتے رہیں، اور ہم کہیں کہ یہ ہماری قسمت ہے، سارے مزدور یہ سمجھ لیں، سارے کسان یہ سمجھ لیں یہ غلامی ہماری قسمت ہے، اور اس کو قسمت سمجھ کر جو مل جائے اس پر ان کا شکریہ ادا کرتے چلے جائیں۔ اب مثلا رات ہماری حکومت نے 5 روپے پیٹرول کی قیمت میں اتنا بڑا آتم تائی کی قبر پہ لات ماری ہے، پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے کا اضافہ کی کمی کر دی، جبکہ عالمی مارکیٹ میں پچھلے دنوں $60 فی بیرل کی کمی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح سے خود حکومت یہ بتاتی ہے کہ روپے کو استحکام ملا ہے، روز خبریں چھپتی ہیں اور حکومت کے لوگ آ کر کہتے ہیں دیکھیں معیشت بہتر ہو رہی ہے پاکستان کی، اور جو کراچی میں اسٹاک مارکیٹ ہے وہ ترقی کرنے لگی ہے، فلاں ریکارڈ ٹوٹ گیا، فلاں ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ جب یہ سارے ریکارڈ آپ توڑ رہے ہیں تو اس کا اثر عام آدمی پہ کیوں نہیں آ رہا؟ آپ تو بجلی کی قیمت بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، آپ تو جو ہے وہ گیس کی قیمت بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، یعنی پچھلے چند مہینوں میں گیس کی قیمت میں تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 4 گنا یعنی 400% سے زائد اضافہ کیا ہے، اور جو اس کے میٹر رینٹ ہے وہ تو اتنا نہیں کتنا زیادہ بڑھا دیا ہے، وہ تو فیصدوں میں بھی نہیں آ رہا۔ اور ایک غریب آدمی، ایک متوسط طبقے کا آدمی، یعنی غریب لوگوں کے ساتھ ساتھ مزدوروں کے ساتھ ساتھ جو سفید پوش متوسط طبقے کے لوگ ہیں وہ بھی پس رہے ہیں۔ صرف ایک طبقہ ہے کہ جو اس پورے نظام سے مراحت حاصل کر رہا ہے۔ اس لیے اس ساری صورتحال میں ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنا بنیادی حق بھی اور اپنا بنیادی فرض بھی سمجھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر اگر کوئی بندگی فرض کی ہے تو وہ صرف اپنی ذات یعنی اللہ رب العالمین کی بندگی اور غلامی۔ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ہم اللہ کے سوا دنیا میں کسی بھی فرد کے غلام نہیں ہیں، نہ کسی حکومت کے، نہ کسی فرد کے، نہ کسی قوم کے۔ ہم آزاد ہیں اور ہماری آزادی کو یہ پابند نہیں کر سکتے۔ ہاں، جو پابندی اللہ نے اور اس کے رسول نے لگائی ہے ہم اس کو قبول کریں۔ دوسری بات یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آنے کے نتیجے میں ہمارے اوپر یہ فرض بھی بنتا ہے کہ ہم اللہ کی واقعی بندگی کریں، اس کے آگے جھکیں، اسی سے مانگیں، اسی سے طلب کریں۔ ویسے تو مجموعی یہاں پر بڑی تعداد میں مسلمان موجود ہیں، کچھ غیر مسلم بھی ہوں گے، ان کے لیے بھی کچھ اخلاقیات کا نظام ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کو تو خاص طور پر جو اتنی بڑی تعداد میں اس مملکت میں رہتے ہیں، ان کے لیے تو ہمارے علاوہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اس کے آگے جھکیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں۔ آپ کی سیرت کو پڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ کیسے آپ نے اپنی زندگی گزاری، نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد جو 63 سال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس زندگی کا مطالعہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب انہیں اس منصب پر فائز کیا، نبوت سے سرفراز فرمایا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لوگوں کی خدمت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مزدوری کرتے تھے۔ یہ جو مزدور سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں سمجھا دیا گیا ہے کہ ہم کوئی معاشرے کے کم تر لوگ ہیں، ہم وہ کام کرتے ہیں جو مزدوری کرتا ہے، چاہے وہ بہت پیسے والا ہو چاہے وہ غریب ہو۔ جو مزدوری کرتا ہے اس کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ وہ کائنات کے سب سے عظیم انسان کا ہم پیشہ ہے۔ وہ بھی مزدوری کرتے تھے، آپ بھی مزدوری کرتے تھے۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کام کرنے میں تو کوئی بھی پریشانی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے آپ کو کم تر کبھی بھی مت سمجھیں۔ اور فرض یہ ہے کہ پھر ہم ہر ممکن طریقے سے اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارا مال حلال، حرام سے بچنے کی کوشش کریں۔ مجھے پتا ہے اس کے جواب میں آپ یہ کہیں گے کہ پورا نظام ہمیں حرام کی طرف دھکیلتا ہے، یہ پورا نظام ہمیں رشوت کی طرف دھکیلتا ہے، یہ پورا نظام ہمیں چوری کی طرف دھکیلتا ہے، ہم نہ کریں تو کس طرح اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالیں۔ لیکن آپ اس بات کا تہیہ اگر کر لیں کہ خود کوشش کریں گے کہ ہم حلال رزق اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈالیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس حرام کی طرف ابھارنے والے لوگوں کے خلاف ایک زبردست قسم کی مزاحمت کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سارے راستے کھول دے گا۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ آج آپ کو ہم نے یہاں زحمت دی ہے کہ آپ آئیں، ہمارے ساتھ ناشتہ کریں، ہمارے ساتھ بات چیت کریں، اپنے مسائل کو بیان کریں، اس کے حل کے بارے میں کچھ تجاویز دیں، سوچیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی یوم مئی کا کوئی پروگرام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ غریب لوگ، یہ مزدور لوگ، یہ محنت کش لوگ، یہ کسان جنہیں بکھیر دیا گیا ہے، یہ تقسیم ہے، اور جو سرمایہ دار طبقہ ہے، جو طاقتور طبقہ ہے، جس کے ہاتھ میں یہ پورا نظام ہے، جن کے پاس بڑی بڑی زمینیں ہیں، جنہوں نے اس پورے نظام کے اوپر اپنا کنٹرول حاصل کیا ہوا ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے وہ فوج کے ڈکٹیٹرز ہوں، چاہے وہ ظالم سیاستدان ہو جو سیاست کو ایک معتبر چیز کو جنہوں نے بدنام کر دیا ہے، چاہے یہ جاگیردار اور وڈیرے ہوں کہ جنہیں انگریز نے مسلمانوں اور مقامی لوگوں سے غداری کرنے کے نتیجے میں جاگیریں عطا کی تھیں، اور ان کی اولادیں ان زمینوں کے اوپر قابض ہیں اور کسانوں کا حق مارتی ہیں۔ تو اس ملک کے نظام کو چلانے والے وہ لوگ جو غلط طریقے سے اس پورے سسٹم کو چلا رہے ہیں، وہ تو متحد ہوتے ہیں، ان میں تو زبان کی بھی کوئی تقسیم نہیں ہوتی، ان میں تو علاقے کی بھی کوئی تقسیم نہیں ہوتی، ان کی تو رشتہ داریاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے خاندان ہیں، ایک آدمی فوج میں وہ چلا جاتا ہے، ایک آدمی بیوروکریسی میں چلا جاتا ہے، ایک کو کہتے ہیں کہ تم سیاست کرو۔ تو یہ سارے لوگ مل کر جو ہے وہ ایک طرح سے جو ان کے ظاہر اختلافات ہیں وہ ظاہر ہی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی ان میں اتحاد ہے، اور مزدور تقسیم ہے، کسان تقسیم ہے، عام عوام تقسیم ہے۔ ہم زندہ باد مردہ باد کرتے رہے، ہمیں قوموں کے اندر یہ بانٹ دیتے ہیں، ہمیں فرقوں میں یہ بانٹ دیتے ہیں، مسلکوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، ایک دین کے ماننے والے کئی مسلکوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں۔ یہ لوگ ہمیں تقسیم کرتے ہیں، خود متحد ہوتے ہیں۔ آج سے اس بات کا عزم کر لیں کہ اپنا فرض تو ہم ادا کریں گے، لیکن جو ہمارا حق ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم متحد ہوں گے اور ان ظالموں کو تقسیم کر دیں گے۔
اور ایک منظم جد و جہد ہی ہمیں ہمارا حق دلا سکتی ہے۔ ایک بات کو اور اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ ہر امیر آدمی سے نفرت کرنے لگیں، اس لیے کہ بعض اوقات تقریروں کے زور میں ایسی نفرتیں پروان چڑھا دی جاتی ہیں کہ ہر غریب آدمی ہر امیر آدمی سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ یہ نہ کیجئے، اس لیے کہ ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ کوئی غریب نہیں ہوگا، کوئی متوسط طبقے میں نہیں ہوگا، کوئی امیر نہیں ہوگا، کوئی اپنی فیکٹری نہیں چلائے گا، کوئی اپنا کاروبار نہیں کرے گا۔ سب کو اسلام کا اگر نظام قائم ہو، عدل اور انصاف کا نظام قائم ہو، تو وہ سب کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ تعلیم میں، صحت کی سہولتوں میں، زندگی کی بنیادی ضرورتوں میں اور اپنی روزی کمانے کے لیے سب کو وہ برابر کے مواقع دے گا۔ پھر جو جتنا آگے بڑھ جائے گا، جس کی قسمت جتنی اچھی ہوگی، جو محنت زیادہ کرے گا یا جس کی صلاحیت زیادہ ہوگی، وہ اگر اپنی صلاحیت سے اور محنت سے زیادہ کمائے گا تو اس سے جلنے کی ضرورت نہیں ہے، حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ کسی بھی امیر کی جو عمارت ہے، کسی بھی فیکٹری آنر کی جو ملکیت اور جس کی جو دولت ہے، کسی بھی سرمایہ رکھنے والے فرد کا سرمایہ ہے، اگر تو وہ سرمایہ جائز طریقے سے استعمال ہو رہا ہے تو وہ قابل قدر ہے، لیکن اگر وہ غریبوں کے استحصال پر ہے، ان کا حق مار کر وہ سرمایہ جمع کر رہا ہے، تو ایسے لوگوں سے نفرت کرنے کا کہا گیا اور ان کے خلاف مزاحمت کرنے کا کہا گیا ہے، ان کے خلاف لڑنے کا کہا گیا ہے کہ ان سے اپنا حق حاصل کرو، لیکن ہر پیسے والے سے نفرت نہیں کرو۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ رویے تو پروان چڑھا دیتے ہیں، لیکن اپنا حق لینے کے لیے لوگ اٹھ کر کھڑے نہیں ہوتے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ایک ہوتا ہے سرمایہ کا صحیح استعمال کر کے کاروبار کرنے والا جائز طریقے سے، اور ایک ہوتا ہے سرمایہ کو استعمال کر کے لوگوں کا حق مارنے والا، ان دونوں میں فرق ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں سرمایہ کی طاقت سے غریبوں کا استحصال کیا جاتا ہے۔ ہم اس نظام کو ختم کرنے کی جد و جہد کر رہے ہیں، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ اب آپ کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی جنون پارٹی ہے اس ملک میں جو واقعی مزدوروں، کسانوں، غریبوں، متوسط طبقے اور میں تو کہتا ہوں ایون صنعت کاروں اور تاجروں کے ساتھ کھڑی ہے، تو وہ جماعت اسلامی ہے الحمدللہ۔ اس لیے کہ جماعت اسلامی میں یہ تمام لوگ موجود ہیں۔ زیادہ تر لوگ وہ ہیں کہ جو عام نوکری پیشہ، ملازمت پیشہ، اپنا کام کرنے والے لوگ ہیں۔ جس طرح جتنی بڑی تعداد میں غریب موجود ہیں جماعت اسلامی میں، اتنی بڑی تعداد میں غریب ورکر ہیں۔ جتنی تعداد میں معاشرے میں پیسے والے لوگ موجود ہیں تو جماعت اسلامی میں بھی اسی لحاظ سے موجود ہیں۔ لیکن جماعت اسلامی میں داخل ہونے کے بعد ہم لوگوں کی یہ تربیت کرتے ہیں کہ اب کسی کا حق مت مارو، کوئی شکایت ملتی ہے تو اس کو ایڈریس کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی میں سرمایہ کی طاقت سے لوگ لیڈر نہیں بنتے۔ جماعت اسلامی میں یہ نہیں ہوتا کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، اور وہ چلتا چلا جا رہا ہو سلسلہ۔ ابھی آپ نے پرسوں خبر سنی ہوگی کہ جناب ہمارے سابق وزیر اعظم صاحب میاں محمد نواز شریف صاحب نے، وہ ایک ہی رہ گیا تھا میرا خیال ہے رشتہ داروں میں سے، اس کو بھی ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا ہے، اسحاق ڈار صاحب کو۔ یعنی بھائی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم، بیٹی صاحبہ وزیر اعلیٰ، سمدھی رہ گئے تھے، ان کو ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیا۔ اب ظاہر ہے اپنے بچوں اور بھائی کے بچوں کا نمبر ہے، اور وہ سارے کے سارے حکومتی عہدے بھی حاصل کرتے چلے جائیں گے اور پارٹی کے اوپر بھی براجمان ہوتے چلے جائیں گے۔ دوسری طرف آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیے، ہم کسی سیاسی جماعت سے نفرت کی بات نہیں کرتے، لیکن ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ وہ پارٹیاں جو عوام کی بات کرتی ہیں، جو جمہوریت کی بات کرتی ہیں، خود جمہوریت ان کی پارٹیوں میں ہے، ان کی پارٹی میں کوئی غریب آدمی پارٹی کا صدر بن سکتا ہے، کوئی مڈل کلاس آدمی آگے بڑھ سکتا ہے، ان کی پارٹیاں بھی اسی طرح چلتی ہیں، باپ کے بعد بیٹی، بیٹی کے بعد شوہر، شوہر کے بعد بیٹا، اب ایک بیٹی اور، پھر اسی طرح یعنی پیدا ہونے والا بچہ آقا ہے ان کی پارٹیوں میں، اور 40 سال 50 سال کام کرنے والا جو ورکر ہے وہ غلام کی حیثیت رکھتا ہے۔ آقا اور غلام کا رشتہ ان پارٹیوں میں یہ غریبوں کے لیے کیا کریں گے؟ آپ اور پارٹیوں کو دیکھیں، سرمایہ داروں کو ان کا ایک اکٹھ ہوتا ہے۔ ابھی ہماری تحریک انصاف کی حکومت تھی، بیچارے مشکل میں ہیں، ان کو ووٹ بھی پڑے، ان کا عمران خان صاحب قید میں بھی ہیں،
اور ہم نے حق بات کی ہے، سچ بات کہی ہے کہ جو لوگ بھی پاکستان میں اس وقت فارم 47 کی بنیاد پر لا کر مسلط کیے گئے ہیں، ہم اس جعلی حکومت کو نہیں مانتے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، جس کا حق ہے اس کو دیا جائے۔ لیکن یہ سوال تو خود ان پارٹی میں بھی موجود ہے، اور جب وہ باہر تشریف لائیں گے تو اس پر گفتگو بھی کریں گے کہ یہ کیا بات ہے کہ اس پارٹی میں بھی سرمایہ داروں، جاگیرداروں، الیکٹیبل اور لوگوں کا استحصال کرنے والے لوگ ہی زیادہ تر غالب ہوتے ہیں، اور حکومت جب آپ کو ملی تو فیصلے وہی لوگ کر رہے تھے جو پہلے ماضی میں نون لیگ میں کرتے تھے، پیپلز پارٹی میں کرتے تھے۔ تو نظام تو نہیں بدل سکتا، صرف ایک یا دو لوگوں کے سامنے آنے سے نظام تو نہیں بدلے گا۔ اس لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی جماعت۔ اب آپ دیکھیں اس ملک میں کیا مسٹر اور کیا مولانا، سب کا یہی حال ہے، سب کی پارٹیاں خاندان کی پارٹیاں ہیں، سب جب لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں تو سارے اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنے بھتیجے، اپنی سالی، اپنی فلاں، سب یہی حال ہے، مسٹر مولانا اس میں ماشاءاللہ سب ایک ہیں۔ تو اس طرح یہ نظام نہیں چل سکتا۔ ان پارٹیوں میں لوگوں کو حق حاصل نہیں ہے، غریبوں کو، مڈل کلاس لوگوں کو، اس ملک کے اندر غریبوں کو اور مڈل کلاس لوگوں کو اپنے حقوق حاصل نہیں ہیں۔ آپ رکشہ چلائیں اور ایل پی جی کی قیمت بڑھتی چلی جائے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی چلی جائیں، آپ گھر جائیں تو بجلی کا بم آپ کے اوپر گرے۔ جب الیکشن آئے تو یہی پارٹیاں کہہ رہی ہیں ہم 300 یونٹ فری کر دیں گے، 200 یونٹ فری کر دیں گے۔ اب ذرا پوچھیں نا ان پی ڈی ایم کی جماعتوں سے وہ کہاں گئے 200 یونٹ اور 300 یونٹ؟ کسی کا فری ہوا ہے آپ میں سے؟ کوئی 200 یونٹ فری ہوئے ہیں کیا؟ تو ذرا سوال تو کبھی کریں گے نا، کبھی ہم آپ کو کال دیں گے اور ان قریب دیں گے انشاءاللہ کہ یہ جو بجلی کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، یہ کیوں بڑھ رہی ہیں؟ اس لیے بڑھ رہی ہیں کہ ان حکومتوں نے جو معاہدے کیے جن کمپنیوں سے، وہ ناجائز معاہدے تھے۔ یعنی سیدھی سیدھی بات سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو پیسے ہم ادا کر رہے ہیں بجلی کے بل میں، ان پیسوں کی سمجھ لیں اکثر مقدار وہ ہے 50% سے زیادہ کہ جو ایسی بجلی کے پیسے پاکستانی قوم ادا کر رہی ہے جو ہم استعمال ہی نہیں کرتے۔ معاہدہ یہ ہے کہ استعمال کرو یا نہ کرو اتنے پیسے ہمیں دو، اور یہ معاہدے چلے آ رہے ہیں اور مجبور کر دیا گیا ہے۔ اور کمپنیاں کون سی ہیں؟ 70-80% کمپنیاں انہی پارٹیوں کے لوگوں کی ہیں، انہی طاقتور لوگوں کی ہیں، اور انہوں نے ایک ایسا معاہدہ کیا ہوا ہے کہ آپ چیز استعمال کریں نہ کریں آپ کو قیمت ادا کرنی ہے۔ یہ قیمت یہ پارٹیوں کے لیڈر ادا نہیں کرتے، حکومت کے لوگ تو مراحت لیتے ہیں، یہ قیمت میں اور آپ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں بجلی کا بل آتا ہے بم کے، ہم ادا کرتے ہیں، اور ان کے کک بیکس چلتی ہیں، ان کی عیاشیاں چلتی ہیں۔ اور پھر یہ نہیں کہ جب یہ سارا ٹیکس ہم پر لگاتے ہیں تو خود بھی تو کچھ برداشت کریں۔ آپ دیکھیں کہ آپ اگر دیکھیں گے چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں، بڑے بڑے افسران، چاہے وہ بڑے فوج کے افسر ہوں، چاہے وہ بڑے بڑے سیاستدان ہوں، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں کہ جن کو فری پیٹرول ملتا ہے، جن کو گاڑیاں بڑی بڑی ملتی ہیں فری، اور ان بڑی گاڑیوں میں اگر 4 کلومیٹر 3 کلومیٹر جو ہے فی لیٹر یہ گاڑی اگر چلتی ہے تو آپ سوچیں کہ ان کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اور پھر ان کے ساتھ جو موبائلیں چلتی ہیں، ان کے ساتھ جو سیکیورٹی چلتی ہے، یہ ایک آدمی کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا اس قوم کے اوپر کتنا بھاری پڑتا ہے۔ سینکڑوں ارب روپے ان لوگوں کی پیٹرول کی عیاشیوں میں خرچ ہوتا ہے، ہمارے خون پسینے کی کمائی نچوڑ کر یہ کھا رہے ہیں، یہ عیاشیاں کریں، اور غریب جو ہے یہ کہے کہ ہماری قسمت نہیں ہے، یہ نہیں چلے گا۔ اس کی قسمت نہ سمجھیں، اپنا حق لینے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوں، منظم ہوں اپنے نظریات کے مطابق۔ ہمارے دین نے ہمیں یہ حق دیا ہے، ہمارا دین اس چیز کا نام نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ بھئی اچھی اچھی باتیں کرو بس، اور کسی کے نہ برے میں جاؤ نہ اچھے میں جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا دین کہتا ہے کہ برائی کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو، ہمارا دین کہتا ہے کہ اپنا حق لینے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو، ہمارا دین کہتا ہے کہ ظالموں کے ہاتھ سے یہ نظام چھین لو، لیکن اس کے لیے منظم جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اگر ہر فرد اٹھ کر مارا موری شروع کر دے گا
تو انتشار پیدا ہوگا اور یہ آپ کو پیس دیں گے. اس کے لیے منظم جدوجہد کی ضرورت ہے. اور جماعت اسلامی آپ کو یہ پلیٹ فارم آفر کر رہی ہے. آپ میں سے جو شخص اس وقت جماعت اسلامی کا ممبر بننا چاہتا ہے، ہمارے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں. آئیں ہمارے ساتھ اور مل کر اس کام میں شریک ہو جائیے. ہم آپ کی اور آپ کے بچوں کی تربیت بھی کریں گے، ان کو دین بھی سکھائیں گے، ان کو ان کی صلاحیتوں میں اضافہ بھی کریں گے اور انہیں مثبت کاموں میں بھی لگائیں گے اور مل جل کر ایک دوسرے کی مدد بھی کریں گے اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے پلیٹ فارم بھی آپ کو انشاءاللہ فراہم کریں گے. تو یہ ہمارا عوام کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، کسانوں کے ساتھ جو اتحاد ہے، یہی سب سے بڑا اور قیمتی اتحاد ہے. اس وقت ابھی تذکرہ ہوا کسانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے. گندم کی قیمت ایک تو حکومت نے کم رکھی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ گندم حکومت خرید ہی نہیں رہی. پہلے یہ شو کیا کہ گندم کا کرائسس ہے، بحران ہے، گندم ملک میں کم ہے، اور پھر چند لوگوں نے یہ گندم درآمد کی یعنی امپورٹ کی باہر سے. اور کتنے پیسے؟ $1 ارب. $1 ارب کا مطلب کیا ہوا؟ آج کل کیا ریٹ ہو گیا؟ 275 کم از کم 275 ارب روپے کی گندم امپورٹ کی. جبکہ گندم پہلے سے 21 لاکھ ٹن موجود تھی تو 30 لاکھ ٹن تقریباً اور منگوا لی. اس لیے کہ اس کے نتیجے میں چند لوگوں نے، جنہوں نے یہ فیصلہ کیا، یہ پچھلا جو پرائم منسٹر، کیئر ٹیکر اور جو بھی محکمہ ہے اور جو بھی افسر ہے جس نے اس کام کو کیا ہے، اس کو بے نقاب ہونا چاہیے کہ جب گندم موجود تھی اور آگے فصل تیار تھی، نظر آ رہا تھا کہ اس دفعہ فصل بھی بڑی ہونی ہے. 50 سال میں سب سے اچھی فصل گندم کی الحمدللہ اس وقت ہوئی ہے. لیکن کسان کا حال یہ ہے، چھوٹی زمینیں رکھنے والے لوگوں کا حال یہ ہے کہ بعض لوگوں نے تو کٹائی نہیں کی کہ ہم کہاں رکھیں گے، اور بعض لوگوں نے کٹائی کر لی ہے تو وہ ہولڈ کیسے کریں، رکھے کیسے؟ خریدنے والا کوئی نہیں ہے. حکومت نے ریٹ کم لگائے ہیں اور ریٹ لگانے کے باوجود حکومت خریداری نہیں کر رہی، باردانہ نہیں دے رہی، وہ بیگز فراہم نہیں کر رہی، جس کے نتیجے میں فصل بھی تباہ ہو رہی ہے اور کسان بھی تباہ ہو رہا ہے. بڑے جاگیردار تو پنپ جاتے ہیں، وہ تو اپنا حساب بنا لیتے ہیں، وہ تو حکومتوں میں شامل ہو کر کوئی اور کام کر لیں گے. وہ چینی کا کرائسس پیدا کر کے پہلے درآمد کریں گے پھر برآمد کریں گے، دونوں میں کھائیں گے. انہوں نے گندم میں بھی یہی کیا ہے کہ پہلے انہوں نے درآمد کیے ناجائز طریقے سے اور پھر جب زیادہ ہو جائے گی تو کہیں گے ہم برآمد کرتے ہیں، وہ تو اس میں بھی کھا لیں گے. لیکن غریب کسانوں کا کیا ہوگا؟ ان چھوٹی چھوٹی زمینوں کو جو 6 مہینے زمینوں کو سینچتے ہیں، جن کو پورے نہیں پڑتے اپنے خرچے، ان کا کیا بنے گا؟ لیکن یہ لوگ اتنے مست ہوئے ہیں کہ جب کسانوں نے احتجاج کرنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا ہے. اور کسان بورڈ پنجاب کے صدر کو تو اس وقت بھی گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے. میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر ان کسانوں کو رہا کیا جائے. یہ اپنے حق کے لیے بات کر رہے ہیں، کہ تمہارے ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. اور آج ہم ایک بڑی مشاورت بھی کر رہے ہیں اس سلسلے میں. ہم ان غریب لوگوں کو حکومت کے ان فیصلوں کی نظر نہیں کر سکتے. انشاءاللہ میں آج مشاورت کرنے کے بعد اعلان کروں گا اہم، اور ہو سکتا ہے کہ ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کا اعلان کریں. آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ناکہ بندی کرتے ہیں. یہ اپنے آپ کو محفوظ بناتے ہیں ان قلعوں میں، اور غریب کو انہوں نے غیر محفوظ کر کے رکھا ہے، مزدور کو انہوں نے غیر محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے. ان کے حق پر یہ ڈاکہ مارتے ہیں، ان کے خون پسینے کی کمائی کو یہ نچوڑتے ہیں، اور خود ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں. اس لیے یہ $1 ارب کتنا ہوتا ہے؟ یہ $1 ارب وہ رقم ہے جس کو مانگنے کے لیے ہمارا پرائم منسٹر کبھی UAE جاتا ہے، کبھی سعودی عرب جاتا ہے، کبھی چائنا جاتا ہے، کشکول لے کر بھیک مانگتے ہیں کہ $1 ارب دے دو. جب تم پوری قوم کی غیرت کا جنازہ نکال رہے ہوتے ہو تو اسی وقت تم ڈاکہ مار کر گندم کو امپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہو. تم فراڈ ہو، دھوکے باز ہو. ان دھوکے بازوں سے اس ملک کو نجات دلانی ہے انشاءاللہ تعالی. اس لیے میرے مزدور بھائیوں، دوستوں، نوجوانوں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے حصے کا کام کریں گے انشاءاللہ، اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں گے. اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسائل دیے ہیں، ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے.
میں نے کہا نا کہ ان برے حالات میں بھی گندم کی فصل 50 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے الحمدللہ. ہمارے کھیت بھی اچھے ہیں، ہمارے پاس معدنیات بھی بہت ہیں، ہمارے پاس پہاڑ ہیں، ہمارے پاس سمندر ہے، ہمارے پاس دریا ہیں. کسی ملک میں اور کیا چاہیے؟ سب کچھ ہے. اور محنت کش عوام ہے، مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، 35 سال تک کی عمر کے 70% لوگ ہیں. اتنی بڑی طاقت کسی کے پاس ہو اور وہ ملک اس طرح در در پر جا کر اس کے حکمران بھیک مانگتے ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ بس بات یہ ہے کہ اس شکنجے سے ہمیں نکالنا ہے، ان ظالموں کے اتحاد سے اور اس پورے نیٹ ورک سے اس ملک کو آزادی دلانی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کام کو ہم کر رہے ہیں. میں ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جماعت اسلامی کا حصہ بنیں. جماعت اسلامی سب کی جماعت ہے، نوجوانوں کی جماعت، مزدوروں کی جماعت. جماعت اسلامی سب کی پارٹی ہے، غریبوں کی، مڈل کلاس کی، اپنے جائز طریقے سے صنعتیں چلانے والوں کی، سرمایہ کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے والوں کی. لیکن اگر کسی کی جماعت نہیں ہے تو وہ ظالموں کی جماعت نہیں ہے، ان صنعت کاروں کی جماعت نہیں ہے جو لوگوں کا استحصال کرتے ہیں. اس لیے آئیے حق کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوں، سچ کی بالادستی کا کام کریں اور اس نظام کو قائم کریں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو عزت دی ہے، ہر ایک کا احترام ہے، ہر ایک کو حق حاصل ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.